آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. کتنا ناز تھا. اقبال نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا. جس نے داغ دہلوی کو دیکھا وہ تو فخر کرے، اور جس نے اقبال کو دیکھا، میرے استاد تھے وہ بڑے فخر سے بات کرتے تھے کہ میں نے اقبال کی مجلسوں میں بیٹھ کے دیکھا ہے. تو جس نے مولانا ظفر علی خان کو دیکھا، جس نے اقبال کو دیکھا، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا، جس نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا، وہ تو ناز کرے. اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا تو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے. حضرت ابو طفیل نے ناز سے کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. اچھا لوگ ہجوم کر کے آ گئے، محبتوں کا جھمگٹا لگ گیا. حضرت ابو طفیل تابعین کے مجمع میں گھر گئے. انہوں نے کیا پوچھا؟ حج کے مسائل بتائیے. نہیں، بلکہ کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ زلفیں کیسی تھیں، آنکھیں کیسی تھیں، آنکھوں میں مازاق کے کجلے کیسے تھے، حضور کا حلیہ ہم سے بیان کیجیے. تو حضرت ابو طفیل نے صرف 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. سنو اور ٹھنڈ پڑے گی تم. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مکسدا. ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ سفید تھا، دوسرا حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا حضور کا حسن متوازن تھا. ہر عضو میں توازن تھا. ابل الذراعین والسعدین والزندین. حضور کے ہاتھ، کلائیاں، بازو برابر. سواء الصدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر. کان رسول اللہ لیس بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد. حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، درمیانی قد و قامت، حسن، اعتدال. اچھا حضور لمبے قد کے تو نہیں تھے، اور بڑے بڑے لمبے قد کے صحابی موجود تھے. حضرت عباس تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحاب بڑے لمبے قد کے موجود تھے، اور حضور کا قد لمبا نہیں تھا، درمیانی قد و قامت تھی. لیکن یہ شان تھی اذا جامع الناس غمرهم. جب حضور تشریف لاتے نہ چھا جاتے. حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی، اپنے محبوب کو عزت دی تھی. تو کہا توازن تھا، رنگ سفید تھا، حسن نمکین تھا. اللہ اکبر. تو یہ 3 لفظ تو یاد کیے جا سکتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا. اور اگر 3 لفظ یاد نہیں ہو پاتے تو چلو گولڑے کے تاجدار نے سوکھا کر دیا کام. مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاڈ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہن مد بھریاں. تو یہ حضور کا حلیہ ہے. جب نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنا چاہو گے تو پھر نئی نسل کو حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنا. اور یہ تینوں چیزیں محفل میلاد میں ہوتی ہیں. حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر بھی ہوتا ہے، حضور کی سیرت کے عنوانات بھی ہوتے ہیں، اور کثرت سے درود و سلام بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ محفل میلاد امت کو کھڑا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ امت کو کھڑا اسی نام پہ کیا جا سکتا ہے. علامہ اقبال کے سارے فلسفے کا اگر جوس پینا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو اسی نام پہ دہر میں اسم محمد سے ہی اجالا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو محافل میلاد کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، پوری امت کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور اس نام پہ اتفاق ہے امت کا. بدقسمتی یہ محافل ہتھے چڑھ گئیں پیشہ ور لوگوں کے. مولوی پیشہ ور، نعت خواں بھی پیشہ ور، یہ پیر جو صدارت کر رہا ہوتا ہے وہ بھی پیشہ ور، اور اسی طرح نقیب بھی پیشہ ور، اور کروانے والے بھی عموماً پیشہ ور ہی ہوتے ہیں، جس کے حاصل میں وہ مقاصد جو محافل کے ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے. تو ہمیں خاص طور پہ یہ توجہ کرنی ہوگی. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. تو ان محافل کو ہم نے مرتب کرنا ہے، منظم کرنا ہے، اور اس سے امت کو کھڑا کرنے کا کام لینا ہے. یہ ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے 10,000 کا مجمع کیوں اکٹھا نہیں کیا. یہ ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن. بس ہمارا کام ہے کہ سر نہ جوڑیں دل جوڑیں.
اور جب دل جڑتے چلے جائیں گے تو اقبال کہتا ہے آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، اور بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، پھر شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و سال، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو محافل میلاد تو نئی نسل کو حضور کی دہلیز پہ لانے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اس کو ہم منظم کریں، علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا، کچھ ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اپنی محافل اپنی مجالس کو پیشہ وروں سے باہر صورت بچانا ہوگا۔ تھوڑے سائز پہ کر لیں، چھوٹے سائز پہ کر لیں، لیکن منظم کریں، مربوط کریں، وقت پہ شروع کریں اور وقت پہ ختم کریں۔ وہ مستحب اور وہ نفلی عبادت جو فرض کے ضیاء کا ذریعہ بنے تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ اگر آپ ساری رات محفل نعت کرتے ہیں اور فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے تو یہ ذریعہ بن گیا، تو یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جو آپ کے سامنے میں رکھا ہے۔ اس لیے ہم وقت پہ شروع کریں، وقت پہ ختم کریں۔ لوگوں نے صبح کام پہ بھی جانا ہے، پکے نمازیوں نے تہجد کے وقت بھی اٹھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو ان کی کہیں نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو دہلیز دی جائے رسول اللہ کی، اور پھر مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے جائے، اور جو پڑھتے تھے اگر ان کی بھی رہ گئی تو ہمیں ہماری طبیعت پہ بوجھ ہونا چاہیے کہ ہم نے محفل کروائی اور پکے نمازیوں کی بھی نماز رہ گئی، تو یہ ہماری طبیعت پہ بوجھ ہونا چاہیے۔ تو ہم اس انداز سے ان کو مرتب کریں، منظم کریں، ان کو ترتیب دیں کہ یہ تقویت دین کا سبب اور ذریعہ بنے، عبادت میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنے، ذوق و وجدان میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنے، اور اس سے جو ہے وہ سینوں کے اندر حب رسول کی دولت بیدار پیدا ہو اور حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہو۔ اور یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اس وقت ہم نعرے لگا دینے سے عہدہ برا نہیں ہوتے ہیں۔ پوری دنیا اکٹھی ہو کر تمہارے پیغمبر کی توہین کرتی ہے، اور ہم ابھی تک جو ہے وہ اپنے نظم کو سیدھا نہیں کر سکتے ہیں اور اپنا طریقہ انداز نہیں بدل سکتے ہیں۔ تو ہم نے پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور مربوط اور منظم ہو کر کے عالم کفر کے سازشوں کا جواب دینا ہے، اور ان میں سے چونکہ اس سازش کا مقصد سینے حب رسول سے خالی کرنے ہیں، اور ہم نے سینوں کے اندر حب رسول کا چراغ روشن کرنا ہے، تو اس کے لیے یقیناً ہمیں محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ظاہر ملامتیں بھی سہنی پڑے گی، تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے کوشش کر کے اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو مرتب کرنا ہے، منظم کرنا ہے۔ یار نہ کوئی سریلا شخص ملے، کوئی ٹوٹے لہجے والا بھی ہو، لیکن زبان سے نہیں دل سے پڑھ رہا۔ اسحد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اسحد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہے۔ کوئی پڑھے تو صحیح ہے نا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون دل سے بول رہا ہے۔ وہ شکستہ لہجہ بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی بڑا اچھا خطیب نہ ہو، کوئی ٹوٹے لفظ ہی بولتا ہو، لیکن جب بول رہا ہو تو لگ رہا ہو کہ یہ جو بول رہا ہے یہ خون جگر میں ڈھوب کے لفظ آ رہے ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ لفظ روح تک نہ اترے اور باطن میں اثر پذیری نہ کرے۔ وہ لازمی من میں اترتے ہیں اور اس میں روشنی ڈالتے ہیں، اور زندگی کے اندر ایک بھانکپن پیدا ہوتا ہے اور بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ کام بہت صورت کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ اس کو اپنی نمائش کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، اس کو دیگر مقاصد اور حصول زر کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، ان محافل کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے۔ بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو کیلنڈر وغیرہ چھاپتے ہیں آپ، تو اس میں درود شریف بھی لکھتے ہیں، تو نیچے آپ اپنی جو ہے وہ جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی تشہیر بھی کر دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے تشہیر کے لیے درود کو ذریعہ بنایا۔ تو درود جب پڑھے تو درود ہی پڑھے، اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو اس انداز سے مرتب کریں، کسی طور پہ بھی ہمارا نفس ان کے اندر شامل نہ ہونے پائے۔ تو جب یہ کریں گے تو پھر دیکھنا، میرے حضور کا ایک میرے شیخ